اسرائیل نے غزہ سے متعلق امریکی امن منصوبے کی حمایت کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی پریس کانفرنس۔ ٹرمپ نے کہا کہ منصوبے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی بھی شامل ہے۔ ایک بین الاقوامی ادارہ بورڈ آف پیس قائم کرنے کی تجویز ہے جو جنگ کے بعد غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا۔ بورڈ کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اس امن منصوبے کا حصہ ہوں گے۔ دیگر نام جلد جاری کیے جائیں گے۔ عالمی بینک سے بورڈ کی مدد کا کہا جائے گا۔ نئی انتظامیہ میں حماس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فلسطین کی عبوری حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ حماس سے مسلم ممالک بات کریں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ حماس شرائط قبول کرے۔ حماس نے معاہدہ تسلیم کر لیا تو فوری یرغمالی رہا کرنے ہوں گے۔ حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو نیتن یاہو جو چاہیں کریں۔ امید ہے ایران ایک دن ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ امن معاہدے کے لیے عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترکیہ اور انڈونیشیا کے صدور میرے ساتھ ہیں۔ عرب اور مسلم ممالک غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یورپی سربراہ حیران تھے، پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ غزہ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ 20 نکات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ معاہدہ ہونے کے بعد 48 گھنٹوں میں غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ حماس کے غیر مسلح ہونے اور غزہ کی انتظامیہ میں حماس کا کوئی کردار نہ ہونے، غزہ سے جبری انخلا نہ کرانے، اسرائیلی حملے روکنے کی تجویز بھی شامل۔ غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات کی جائے گی۔ غزہ کی مقبوضہ علاقے چھوڑنے اور دوبارہ قبضہ نہ کرنے کا اسرائیلی وعدہ اور اسرائیل کی طرف سے قطر پر کوئی اور حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی تجاویز میں مجوزہ نکات میں شامل۔ ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ جنگ کے خاتمے کے منصوبے کا خیر مقدم۔ کہا وہ صدر ٹرمپ کے غزہ جنگ کے خاتمے کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خطے میں فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان دیر پا امن سیاسی استحکام اور خطے کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ خطے میں امن لانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر تیار ہیں۔ وہ جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبہ دیا۔ حماس نے کہا کہ جائزے کے بعد رد عمل دیں گے۔ اسلامی جہاد کے سربراہ نے امریکی منصوبے کو خطہ تباہ کرنے کا نسخہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔ منصوبہ جنگ کے خاتمے سے متعلق اسرائیل کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ معاہدہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے گا۔ غزہ معاہدے کے لیے امریکہ سے تعاون کو تیار ہیں۔ عرب اسلامی وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ سعودی عرب، اردن، UAE، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ کا غزہ جنگ کے خاتمے کے اعلان کا خیر مقدم۔ کہا ہم معاہدے کو حتمی شکل دینے اور نفاذ یقینی بنانے کے تعاون کو تیار ہیں۔ برطانیہ، اٹلی، فرانسیسی صدر اور فلسطین اتھارٹی کا امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ میں نئی سفارتی راہیں بھی کھل رہی ہیں۔ پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔ خبردار کیا کہ اسرائیل کا E1 بستی منصوبہ 2 ریاستی حل پر براہ راست حملہ ہے۔ مشرقی یروشلم کو فلسطین سے کاٹنے اور مغربی کنارے کی جغرافیائی وحدت کو ختم کرنے کی یہ کوشش بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطری وزیر اعظم سے دوحہ حملے پر معافی مانگ لی۔ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان کو فون کیا اور ان سے کچھ منٹ بات کی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق نیتن یاہو نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے پر معذرت کی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ قطری وزیر اعظم کو بتایا کہ اسرائیل حماس کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اسرائیل نے 9 ستمبر کو دوحہ پر حملے میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔
قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے قطر پر حملے پر معافی مانگ لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ قطر کی خود مختاری دوبارہ نشانہ نہیں بنے گی۔ قطر نے اسرائیلی یقین دہانیوں کو سراہا۔ قطری وزیر اعظم نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ قطر فلسطینیوں کے قتل کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کی حمایت کرے گا۔ ٹنڈوالہ یار شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ سانگھڑ، سجاول، ماتلی، ٹنڈو آدم، ٹنڈو محمد خان میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 3 اکتوبر کے دوران سندھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سمندری ہواؤں کے باعث کراچی، ٹھٹھہ، بدین اور تھرپارکر سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ سمندری ہوائیں رکنے کی وجہ سے کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ۔ پیر کو کراچی میں زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں کمی کا سلسلہ جاری۔ بہاؤ کم ہو کر 3,51,000 کیوسک پر آ گیا۔ درمیانی درجے کا سیلاب برقرار۔ جلال پور پیروالا کی درجنوں بستیاں اب تک سیلاب کی لپیٹ میں۔ ریلیف کیمپس اور ٹرانسپورٹ آپریشن جاری ہے۔ سیلاب کے باعث M5 موٹر وے ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک آج 18ویں روز بھی بند۔ موٹر وے کا 20 کلومیٹر لمبا ٹریک 13 سے زائد مقامات سے متاثر ہوا ہے۔ موٹر وے بند ہونے سے ٹریفک متبادل راستوں سے چلائی جا رہی ہے۔ موٹر وے کے متاثرہ حصوں کی بحالی کا کام پانی کا بہاؤ کم ہونے پر شروع کیا جائے گا۔ میرا پانی میرا پیسہ ہے، آپ کو کیا تکلیف؟ مریم نواز کا ایک بار پھر پیپلز پارٹی پر وار۔ نام لیے بغیر کہا کہ پنجاب والوں کے حق کی بات آئے گی تو مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ ہم نے مداخلت نہیں کی، آپ بھی بند کریں۔ پنجاب کو مشورے دینے والے اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں۔ آپ کے پاس ہر چیز کا حل کشکول لے کر کھڑے ہو جانا ہے۔ مانگنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ NFC کے تحت سب کو یکساں پیسے ملتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کہاں لگاتے ہیں؟ پنجاب کے سینکڑوں منصوبے گنوا سکتی ہوں۔ اگر سندھ میں کوئی کام کرے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ کر لیں۔ فیصل آباد میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں تحریک انصاف کو بھی نشانے پر لے لیا۔ کہا کہ گالیاں دینے والے آج اپنے انجام کو پہنچے۔ مخالفین سے قدرت بدلہ لے رہی ہے۔ ہماری توجہ خدمت پر ہے۔ پنجاب اپنے عوام کو یورپ جیسی ٹرانسپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر پر مایوسی کا اظہار۔ کہا مریم نواز کی تقریر نفرت انگیز اور تقسیم پیدا کرنے والے بیانات سے بھری ہوئی تھی۔ مریم نواز سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ آج پریس کانفرنس میں اس معاملے پر تفصیلی بات کریں گے۔ کراچی میں نمک، شوگر، ڈٹرجنٹ، کاربونیٹ اور پانی ملے دودھ کی فروخت کا انکشاف۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے مطابق ٹیسٹ کے بعد 127 میں سے 71 دودھ کے نمونوں میں ملاوٹ پائی گئی۔ کمشنر کراچی کی ڈپٹی کمشنرز کو فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کراچی نے دودھ کی قیمتوں پر فالو اپ اجلاس 1 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں دودھ کی نئی قیمتوں کے تعین اور سابقہ فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایشیا کپ کی جیت کو آپریشن سندور سے جوڑنے پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کھیل کو جنگی بیانیے سے ملانا ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کانگریس رہنما اتل پٹیل نے سوال اٹھایا کہ کیا مودی کو خارجہ پالیسی اور سفارتکاری کی کوئی سمجھ ہے؟ اگر میچ کھیلا تو کھیلنے کی روح کے مطابق کھیلنا چاہیے تھا، نہ کہ اسے جنگی پروپیگنڈے میں بدل دیں۔ مہاراشٹر میں کانگریس کے صدر ہرش وردھن پسکال نے کہا کہ مودی ہوا ہو، پانی ہو یا کھیل ہو، ہر جگہ سیاست اور تقسیم گھسا دیتے ہیں۔ ملکی وقار کا خیال رکھنے کے بجائے مودی کھیلوں کو بھی سیاسی نفرت کے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے پہلا ورلڈ کپ جتانے والے کپتان کپل دیو نے پاکستان بھارت تنازعات بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان اور بھارت پڑوسی ہیں اور انہیں اچھے پڑوسی ہونا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بات چیت کی جائے۔ ہمیں بڑے بھائی کی حیثیت سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ہوا اسے بھول کر بہتر کل کے لیے دونوں ملکوں کو بات چیت سے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔
بھارت جانے والا آذربائیجانی طیارہ پاکستان سے کیوں گزرا؟ پاکستان میں ایمرجنسی لینڈنگ کیوں کی؟ بھارت نے اپنے ہی شہر چنئی آنے والے طیارے کو چنئی میں اترنے دینے سے انکار کر دیا۔ کارگو پرواز دگنے وقت سے زائد طویل سفر کر کے چنئی کے بجائے کولمبو پہنچ گئی۔ اس طیارے نے باکو سے بھارتی شہر چنئی جاتے ہوئے 23 ستمبر کو کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی۔ طیارے کی مرمت گزشتہ روز مکمل ہوئی۔ طیارے نے 5 دن بعد کراچی سے اڑان بھری اور عمان سے بحیرہ عرب پر سفر کر کے مالدیو کے روٹ سے سری لنکا پہنچا۔ سرگودا میں جعلی عامل کی لڑکی سے مبینہ زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق جعلی عامل نے جن نکالنے کے لیے 30 لاکھ روپے بھی لیے۔ لڑکی کی نازیبہ ویڈیو بنا کر مزید 20 لاکھ روپے مانگے، ملزم کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ پشاور میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے مزاحمت پر چہرہ ڈھانپے ملزم نے نوجوان کو گولی مار دی۔ نوجوان مصور احمد گولی لگنے کے باوجود آخر تک بھاگتا رہا، مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ کے پی الیامین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے 3 گھنٹے سے طویل ملاقات۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات میں سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چیت۔ الیامین گنڈاپور کی صوبائی معاملات اور گورننس پر بانی پی ٹی آئی کو بریفنگ۔ 27 ستمبر کے جلسے سے متعلق بھی بانی پی ٹی آئی سے گفتگو۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ معطل کر دیا۔ فریقین اور اٹارنی جنرل دفتر کو نوٹس جاری، سماعت آج پھر ہوگی۔ جسٹس طارق جہانگیری کو ہائی کورٹ ججز کے ڈیوٹی روسٹر میں شامل کر لیا گیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے سنگل اور ڈویژن بینچ میں آج کے لیے کیسز کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو ڈگری کیس کے سبب کام سے روکنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ڈگری منسوخ کرنے کا جامعہ کراچی ٹینڈیگیٹ اور انفیئر مینز کمیٹی کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست ریگولر بینچ میں مقرر کرنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جامعہ کراچی ایکٹ کے تحت سنڈیکیٹ کو ڈگری کے اجرا کے بعد منسوخی کا اختیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے معین ریاض قریشی کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا۔ ملک احمد خان بچر کی نااہلی کے بعد سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی تھا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ احمد خان بچر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، انہیں پوری پی ٹی آئی کی تائید حاصل ہے۔ آج ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ تاریخ میں توسیع کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی جا رہی۔ مقررہ تاریخ تک ریٹرن جمع نہ کرانے کی نتائج ہوں گے۔ کہا زیادہ تر ٹیکس دہندگان سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے، ان کے پاس کافی وقت تھا۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ آئی آر آئی ایس سسٹم کی سست روی کے دعوے غلط ہیں، پلیٹ فارم مکمل فعال ہے۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ لاسی گوٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتولہ شہید پولیس اہلکار غلام عباس کی دوسری بیوی تھی۔ پولیس کو ذاتی دشمنی کا شبہ، مقتولہ کا آبائی تعلق لڑکانہ سے تھا۔ ملیر بھینس کالونی میں پولیس اہلکار کو شہید کرنے والا ڈاکو مبینہ مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم حسیب کے ساتھی کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تو اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ معروف اداکار اور ہدایت کار شہزاد بلّہ لاہور میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے ذیابطیس سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا تھے۔ غزہ کی رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری، امدادی سرگرمیوں میں مصروف لوگوں کو بھی نشانہ بنایا۔ مزید 40 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ٹینک الشفا اسپتال کے نزدیک پہنچ گئے۔ یونیسیف نے انکیوبیٹرز میں موجود 25 بچوں کو محفوظ انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی امدادی تنظیموں کا سمود فلوٹیلا غزہ کی طرف گامزن۔ امدادی فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے اٹلی اور اسپین کے بعد ترک بحریہ کا جہاز بھی پہنچ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد میئر امیدوار نیو یارک سٹی زہران ممدانی پر بھی تنقید کی۔ کہا ممدانی ریپبلکن پارٹی کے لیے بہترین ثابت ہوا۔